بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میری بڑی بہن کی شادی ایک نشیبی علاقے میں ہوئی تھی۔ ہم لوگوں کا یہاں بار بار جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ باجی کی ایک نند تھی جس کے بچے اس کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہتے تھے۔ نند بیوہ ہو گئی تھی، تبھی سے یہ لوگ ان کے گھر میں مقیم تھے۔ باجی جب بھی آتی اپنی نند کا گلہ کرتی، کہتی کہ نند ہی نہیں اس کے بچوں نے بھی میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ باجی کی باتیں سن سن کر میرے کان پک گئے۔ میں انہیں سمجھاتی کہ برداشت سے کام لیا کرو، مگر وہ یہی کہتی کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں جو تم غیروں کا ساتھ دیتی ہو۔ بہرحال انہی جھگڑوں لڑائیوں میں ایک دن میں نے باجی سے کہا کہ میں اسکول کی چھٹیوں میں آپ کے گھر آؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر آپ کی نند اور آپ کے بیچ میں مسئلہ کیا ہے۔ میرا تو یقین ہے کہ غصے والے آپ ہی ہیں، شروعات ہمیشہ آپ کی طرف سے ہوتی ہوگی۔ باجی نے کہا ٹھیک ہے، تم کو یقین نہیں آتا تو تم میرے گھر آ کر دیکھ لینا، میری نند نے واقعی میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ باجی کی بات پر یوں یقین کرنا ممکن نہیں تھا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئیں تو میں نے واقعی ان کے گھر جانے کی ٹھان لی۔ میں چاہتی تھی کہ ان کو گھر رہ کر کچھ سمجھاؤں اور گھرداری کے لیے راضی کروں۔ باجی بڑی لاپرواہ تھیں، حالانکہ عمر میں مجھ سے بڑی تھیں، مگر گھر کا ایک کام نہ کرتیں۔ شادی کے بعد بھی یقیناً ایسے ہی مسئلے ہوں گے، تبھی انہوں نے اپنی نند کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہوگا۔ بہرحال میں اگلے ہی دن ان کے گھر پہنچ گئی۔ یہ 15 مئی کا دن تھا، میری اسکول سے پہلی چھٹی تھی۔ ہوم ورک تو کافی سارا تھا، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ 15 دن باجی کے ساتھ رہوں گی، ان کے گھر کا ماحول دیکھوں گی اور کچن کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ مگر خلاف توقع جب سے میں گھر آئی تھی، باجی کے گھر میں کسی کے بولنے کی آواز تک نہ آتی تھی۔ گھر بالکل خالی تھا اور باجی کے شوہر بھی آفس گئے ہوئے تھے۔ خیر پھر میں نے سوچا کہ شاید باجی کی نند کے بچے اور باجی کی نند سو رہے ہوں گے یا مجھ سے ملنا گوارا نہیں کیا، تبھی یہ لوگ باہر نہیں آئے اور گھر میں اتنی خاموشی ہے۔ شام کو دولہا بھیا آ گئے، ان کے آتے ہی باجی مصروف ہو گئیں۔ میں نے ان دونوں کے ذاتی معاملات میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا۔ باجی کچن میں کھانا بنانے چلی گئیں، جبکہ راشد بھائی وہیں کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں تھی، کوئی میگزین کا مطالعہ کر رہی تھی، تبھی بور ہوئی۔ بجلی بھی تھوڑی دیر بعد چلی گئی تو کمرے میں خوف کا احساس ہونے لگا۔ باجی اور ان کا شوہر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں مجبوراً اٹھ کر باہر آئی، مگر یہاں بھی اندھیرا سا تھا، دم گھٹ رہا تھا۔ تبھی سوچا چھت کی طرف چلی جاتی ہوں۔ بتاتی چلوں کہ باجی کا گھر ایک اکیلی جگہ پر واقع تھا، یہاں پر آس پاس کوئی دوسرا مکان نہیں جڑا ہوا تھا، سو چھت پر جانا بالکل ایسے ہی تھا جیسے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا، جبکہ ہمارا گھر ایک گنجان آباد علاقے میں تھا، چھتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی تھیں، ہم چھت پر کم ہی جاتے تھے۔ بہرحال میں نے چھت کا دروازہ کھولا اور ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے لگی۔ مجھے بڑی حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی کہ ان کی چھت کا ماحول بہت اچھا تھا، کہیں سے ہلکی ہلکی روشنی بھی آ رہی تھی۔ کافی دیر یہاں رہنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ روشنی اور کہیں سے نہیں، چھت ہی کے کونے سے آ رہی ہے۔ یہ دیکھ کر میری دلچسپی بڑھ گئی۔ سوچا کہ شاید چھت پر کوئی کمرہ بنا ہو جس میں کتابیں وغیرہ رکھی ہوں گی۔ عموماً چھتوں پر بنے کمروں میں کوئی نہ کوئی ایسی شے ہوتی ہے کہ انسان کا دل بہل جاتا ہے۔ ہمارے اپنے پرانے گھر کی چھت پر ایک آرام دہ بستر لگا ہوا تھا جس پر لیٹتے ہی نیند آ جاتی۔ یہی سوچ کر میں چھت والے کمرے کی طرف گئی، مگر یہاں کوئی کمرہ نہ تھا بلکہ اوپر ایک شیڈ تھا۔ میری نظر جب نیچے پڑی تو دیکھا وہاں 2 بچے اپنی ٹانگیں اور بازو سمیٹے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ یہ ڈرے سہمے ہیں۔ ایک نے کالے رنگ کا جبکہ دوسرے نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں ملبوس بچہ لڑکا تھا جبکہ لال کپڑوں والی لڑکی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں انتہائی خوبصورت تھیں، مگر ان میں نمی تیر رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ یہ بچے کسی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ مجھے دیکھ کر یہ بچے اور سہم گئے۔
میں نے ایک لمحے میں پہچان لیا کہ یہ یقیناً باجی کی نند کے بچے ہیں جو یتیم ہونے کی وجہ سے ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ بچوں کی خوبصورتی اور معصومیت نے میرا دل پگھلا لیا۔ بے اختیار میں ان کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں اپنے سینے میں چھپا لیا۔ بچے شاید اپنی ماں کے لمس کو ترسے ہوئے تھے، میرے گلے سے لگ کر رونے لگے۔ میں نے انہیں پیار کیا اور سمجھایا کہ رونے والی کوئی بات نہیں، میں ان کی ہر بات مانوں گی اور ان کی کوئی بات باجی کو نہیں بتاؤں گی۔ ان بچوں نے میرا شکریہ ادا کیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ابھی تک انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا تھا۔ مجھے ان کے خوفزدہ ہونے سے باجی پر غصہ آ رہا تھا کہ نہ جانے اپنی نند کے بچوں کو کتنا ڈرا کر رکھا ہے جو بیچارے بولنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ میں نے سوچا ابھی اگر جا کر باجی کو اس بارے میں اطلاع کی تو یقیناً وہ میرا سر پھاڑ دیں گی، بہتر تھا کہ میں ان بچوں کی مدد خود ہی کرتی۔ تبھی میں باجی کے گھر میں بنے کچن کی طرف چلی گئی۔ دودھ میں پکے چاول فریج میں رکھے تھے، میں انہیں لے کر چھت کی طرف چلی گئی۔ دیکھا تو وہ بچے ابھی تک وہیں بیٹھے تھے۔ مجھے اپنی باجی پر غصہ آ رہا تھا کہ کتنی ظالم بہن ہے میری، جسے گھر میں موجود اپنی نند کے معصوم بچوں پر بھی رحم نہیں آتا اور وہ انہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں دیتی۔ میں نے بچوں کو دودھ میں بنے چاول کھلائے تو وہ خوشی سے کھل اٹھے۔ ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میرا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ کہہ نہیں پائے۔ مجھے ان کو دیکھ کر بڑا پیار آیا۔ کافی رات ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ نیچے آؤ، رات کافی ہو گئی ہے، سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ بنا کچھ کہے میری انگلی پکڑے نیچے والے کمرے میں آ گئے۔ میں نے انہیں باجی نگہت کے کمرے میں چھوڑا جو باجی کی نند تھیں اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بچے نہ جانے کہاں گئے، کمرے میں اندھیرا تھا، باجی نگہت یقیناً سو رہی ہوں گی۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ اگلے دن صبح اٹھی تو باجی کے شوہر گھر سے جا چکے تھے۔ باجی ٹی وی دیکھ رہی تھیں، میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ باجی، نگہت آپا کے بچوں کو کیا تم کھانے کو کچھ نہیں دیتی؟ میں نے ویسے ہی پوچھا۔ دیتی ہوں بھائی، ان کے پیٹ تو کنویں جیسے ہیں، بھرتے ہی نہیں ہیں، اور ویسے بھی وہ دکان کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں، میرے ہاتھ کا پکا تو انہیں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ باجی کی بات سن کر میں دل میں سوچنے لگی کہ باجی کے ہاتھ کی پکی کھیر تو بچوں نے یوں کھائی جیسے برسوں کے بھوکے ہوں، اور باجی کیا کہہ رہی ہے۔ خیر، ان کی نند کے بچوں کی حمایت کرنے کا مطلب باجی سے دشمنی پال لینا تھا، سو میں خاموش رہی۔ سارا دن رسالے پڑھتے اور باجی کے کام کرتے گزر گیا۔ اس دوران باجی کے نند کے بچوں نے ہمیں بالکل بھی تنگ نہ کیا۔ میں دل ہی دل میں حیران ہو رہی تھی کہ کتنے شریف اور معصوم بچے ہیں جو اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتے، اور ایک میری بہن ہے کہ ہر وقت ان پر الزام دھرتی رہتی ہے۔ میں نے گھر کی خاموشی دیکھ کر کہا، باجی تم تو کہتی ہو کہ نگہت باجی کے بچے بہت شور کرتے ہیں، وہ تو باہر ہی نہیں آ رہے، رات کے سوئے ہیں، ابھی تک نہیں اٹھے۔ میری بات پر باجی نگہت ہنس دی، تم ابھی انہیں جانتی کہاں ہو، تمہارا پہلا دن ہے، ویسے بھی یہ لوگ کہیں گئے ہوں گے، ورنہ تو ان کے شور شرابے نے سارا گھر آسمان پر اٹھا رکھا ہوتا ہے، تمہارے آنے سے یہ بدل تھوڑی جائیں گے۔ باجی نے پلیٹ میں بریانی نکالتے ہوئے کہا۔ دولہا بھائی کے گھر آنے کا وقت ہو گیا تھا، وہ کھانا لگانے لگی تھیں۔ باجی کا سلیقہ اچھا تھا، مجھے لگا کہ میں یوں ہی اپنی باجی کو برا بھلا کہہ رہی تھی، بس ان کی نند کے بچوں کا سوچ کر میرا دل کڑتا۔ تھوڑی دیر کے بعد باجی کے شوہر آفس سے بریک لے کر گھر آ گئے۔ باجی نے ان کے لیے کھانا ٹیبل پر لگا رکھا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھی ان دونوں سے باتیں کرتی رہی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد میں کلیولہ کرنے چلی گئی۔ باجی بھی اپنے کمرے میں سونے گئی۔ دوپہر کے تقریباً 3 بجے ہوں گے جب میں اپنے کمرے سے نکلی۔ اگرچہ کمرے میں پنکھا لگا تھا اور ٹھنڈک کافی زیادہ تھی، مگر نہ جانے کیوں میرا دل اوپر جانے کو چاہ رہا تھا۔ بعض اوقات شدید گرمی میں باہر نکلنا بھی ایک عجیب سی کیفیت انسان پر طاری کر دیتا ہے، اس لیے کہ شدید گرمیوں کی دوپہریں بہت خاموش ہوتی ہیں۔ میں کچھ سوچ کر چھت کی جانب گئی۔ وہاں جا کر چھت پر دیکھا تو کل والے 2 بچے وہیں کے وہیں موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر میں تھٹک کر رہ گئی۔ کالے کپڑوں والا لڑکا اور لال کپڑوں والی لڑکی۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنی گرمی میں یہاں بیٹھنے کی کیا تک بنتی ہے بیٹا؟ چلو نیچے جا کر بیٹھو، میں نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا اور وہیں پر سہمے بیٹھے رہے۔
میں نے انہیں پیچھے مڑ کر دیکھا تو یہ رو رہے تھے۔ ارے بیٹا تم رو رہے ہو؟ میں نے ان کے گال پر ایک ایک بوسہ دیا اور پھر انہیں اپنے نیچے والے کمرے میں لے کر آ گئی۔ ان لوگوں نے مجھ سے کوئی چیز نہ مانگی، نہ ہی کوئی بات کی۔ میں نے ان کو اپنے ساتھ سونے کے لیے لٹا دیا کیونکہ اوپر چھت پر بہت زیادہ گرمی تھی۔ پھر خود بھی مجھے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ نیند میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے وجود کے ارد گرد دو بھاری وجود اور موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس کا بیان کرنا ناممکن ہے۔ کافی دیر میرے ذہن پر غنودگی سی طاری رہی، پھر مجھے لگا جیسے کوئی میرے بال کھینچ رہا ہو۔ یہ مختلف کیفیات تھیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتی، مگر نیند میں نے واضح محسوس کیا کہ کوئی تیسرا بھی ہے جو میرے کمرے میں موجود ہے۔ شام کے وقت میری آنکھ کھلی، باجی نے مجھے آواز دی تو میں جاگ اٹھی، مگر میں نے دیکھا میرے آس پاس وہ بچے موجود نہیں تھے، البتہ جس جگہ وہ سوئے تھے وہاں پر دو کالے کالے داغ موجود تھے جن کو دیکھ کر مجھے عجیب سی حیرت ہوئی۔ باجی آپ تو کہہ رہی تھیں کہ نگہت باجی کے بچے اپنی دادی کے گھر گئے ہوئے ہیں، تو پھر کل سے چھت پر جو میں نے بچے دیکھے وہ کون تھے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم کون سے بچوں کی بات کر رہی ہو؟ نگہت تو اپنے بچوں کو ایک دن پہلے ہی لے کر یہاں سے چلی گئی تھی، اس کے بچے یہاں نہیں آئے، ورنہ تو وہ اتنا شور کرتے کہ تمہاری ناک میں دم کر دیتے۔ تم کن بچوں کی بات کر رہی ہو؟ باجی کی بات پر میں حیران رہ گئی۔ باجی میں سچ کہہ رہی ہوں، اوپر چھت والے کمرے میں دو بچوں کو بیٹھے دیکھا تھا، میں نے تو انہیں اپنے پاس بھی سلایا تھا، وہ بھوکے تھے، کل رات کو انہیں کھیر کھلائی تھی۔ میں نے کہا تو باجی کا رنگ بدل گیا۔ کہیں تم ان بچوں کی بات تو نہیں کر رہی جن میں سے ایک نے لال رنگ کا اور دوسرے نے کالے رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں؟ جی باجی، میں انہی بچوں کی بات کر رہی ہوں۔ وہ کالے اور لال لباس والے بچے چھت پر بیٹھے رو رہے تھے۔ کیا وہ نگہت باجی کے بچے ہیں؟ ویسے مجھے یاد ہے آپ کی شادی پر میں نگہت باجی کے بچوں سے ملی تھی، لیکن وہ تو کافی بڑے ہو گئے تھے، یہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب میرے دماغ میں بھی الجھن ہونے لگی۔ یا خدایا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم چھت پر جاؤ؟ باجی نے مجھے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ باجی، اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرا دل کیا تو میں چلی گئی۔ کیوں؟ کیا نہیں جانا چاہیے تھا؟ میری بات پر نگہت باجی نے مجھے جو کہا اس نے تو جیسے میری جان نکال دی۔ جانتی ہو وہ بچے کون ہیں؟ پہلے میں بھی اس بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ دراصل ہمارے محلے میں ایک رشیدہ بیگم رہتی ہے۔ جب ہم نئے نئے اس گھر میں آئے تھے تو رشیدہ بیگم نے مجھے محتاط رہنے کا کہا تھا۔ کہنے لگی کہ تمہارے اس گھر میں آصف کا بسیرا ہے۔ میں نے اس کی بات کو مان کے نہیں دیا، بولی احتیاطاً ایک بات یاد رکھ لو، میرے چچا بھی اس گھر میں کافی عرصہ رہے تھے، ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے میں تمہیں پہلے بتائی دے رہی ہوں۔ تم لوگوں نے یہ گھر خرید تو لیا ہے، مگر اس میں بڑے مسئلے ہیں۔ یہاں جنات کے بچے قید ہیں اور وہ نہ جانے کس صورت میں آزاد ہوں گے۔ اس کہانی کو مذاق مت سمجھنا۔ اگر ان جنات کے بچوں نے تمہیں نقصان پہنچا دیا تو تمہاری زندگی عذاب ہو کر رہ جائے گی۔ رشیدہ نے تو یہ بات کر دی، مگر میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، ہنسی مذاق میں اڑا دیا۔ مگر ہمیں یہاں شفٹ ہوئے ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ وہ بچے مجھے کبھی سیڑھیوں سے چڑھتے ہوئے تو کبھی مجھے کہیں اور دکھائی دیتے۔ اس بات سے میں بھی پریشان ہو کر رہ گئی، کیونکہ میں نے ان بچوں کو اپنے اس گھر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر یہاں کوئی اور بھی نہیں رہتا کہ میں کہتی یہ بچے ان کے ہیں۔ اس بات سے میں بڑا پریشان ہوئی۔ میں نے ایک بزرگ سے مشورہ کیا کہ اب اس گھر میں آ تو گئی ہوں، مگر ان بچوں کو چلتے پھرتا دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی ہے۔ تب مجھے بابا علیم الدین نے بتایا کہ ان بچوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ کسی کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ اور زیادہ بھلائی کرتے ہیں بیٹی، لیکن اگر تم ان کے ساتھ کوئی برائی کرو گی تو یہ تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ ان بچوں کا خیال رکھنا، اور اگر یہ روتے ہوئے ملیں تو انہیں چپ کروا دینا، کیونکہ ان کی ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ لوگ یہاں سے ایک حصار ہٹتے ہی واپس چلے جائیں گے۔ ان باتوں کی میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا ضرور کہوں گا بیٹی کہ اس مخلوق سے جتنا محتاط رہو اتنا اچھا ہے۔ میں نے بابا جی کی بات پلے باندھ لی۔ اس دن کے بعد سے نماز کی پابندی کرتی ہوں، اور یہ بچے جہاں بھی نظر آ جائیں میں خاموشی سے گزر جاتی ہوں۔
یہ بھی بس مجھے دور سے ہی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، مگر تم نے تو انہیں اپنے کمرے میں لا کر سلا دیا۔ بے وقوف، سوچا بھی ہے کہ یہ کس قدر خطرناک ہو سکتے تھے؟ باجی کی بات سن کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں نے جن سے بات کی اور جنہیں اپنے کمرے میں لا کر سلایا وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جنات کے بچے تھے۔ یہ بات یاد آتے ہی میرے ذہن پر شدید خوف طاری ہو گیا، مگر جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہ ہوا۔ گھر جا کر سبھی واقعات پہلے جیسے ہو گئے اور میں اس بات کو بھول بھال گئی۔ تقریباً 1 سال بعد میری شادی باجی کے ساتھ والے گھر میں ہی ہو گئی، جو ان کے چھوٹے دیور کا تھا اور اس نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ اماں ابا سے جب عاقب نے میرا رشتہ مانگا تو انہوں نے انکار نہیں کیا، کیونکہ لڑکا معقول تھا اور 1 سال سے اپنے خرچے پر رہ رہا تھا۔ اس نے کبھی باجی اور ان کے شوہر سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا تھا، اسی لیے اس کی خودداری اور شرافت امی ابو کو پسند آ گئی۔ میری شادی ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی، لیکن کچھ عرصے بعد ان کی نوکری جاتی رہی اور ہم مالی حالات کی تنگی کا شکار ہو گئے۔ ایسے میں میرے شوہر نے اپنے بڑے بھائی کے سامنے ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھا، نہ ہی وہ مجھے کہتے کہ میں اپنی بہن سے کچھ مانگوں۔ کہتے کہ یہ برے دن ہیں، ہمیں مل کر خود ہی گزارنا ہوں گے، ہمیں کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ ان کی بات تو صحیح تھی، مگر ان مشکل حالات میں جینا میرے لیے بلکہ کسی بھی ماں کے لیے ایک آسان بات نہیں ہوتی، اور پھر میں تو ابھی ابھی ماں بنی تھی۔ میرے لیے زندگی اور بھی کٹھن ہو گئی۔ میرے شوہر اپنی نوکری سے جاتے رہے، ہم نے برے وقت کے لیے کوئی بچت بھی نہ کی تھی۔ ایسے میں ہمارے پاس صرف اور صرف 2 وقت کی روٹی بچی تھی، جسے حاصل کرنے کے لیے میں اور میرا شوہر دن رات محنت کرتے۔ ہم پہلے ہزاروں میں کھیلتے تھے، لیکن اب 10-10 روپے کے لیے سارا دن محنت کرنا پڑتی۔ شوہر کی فیکٹری بند ہو جانے کے بعد ہم لوگ کاغذ کے لفافے بنا کر بیچتے اور ان سے جو تھوڑا بہت منافع ہوتا اس سے اپنی دن بھر کی روٹی کا انتظام کرتے۔ مگر ایک دن میرا صبر جواب دے گیا۔ ہم نے 2 دن مسلسل فاقہ کیے رکھا تو مجھے لگا جیسے اگر میں نے مزید انتظار کیا اور اپنی باجی سے کوئی مدد نہ مانگی تو میں اپنے بچوں کو بھوکا مار دوں گی۔ اسی خوف کے تحت میں باجی کے گھر آ گئی، ان کو بتایا کہ میں بہت مشکل حالات کا شکار ہوں، آپ میری مدد کریں۔ باجی نے پہلے تو بڑی گرم جوشی دکھائی، مگر جب میں نے اپنے حالات کا کہا تو انہوں نے بھی خاموشی سے ٹال دیا۔ میں برا دل لے کر گھر آ گئی۔ بہن کے اس رویے پر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس بہن کی میں نے ہمیشہ مدد کی، آج اسی نے مشکل حالات میں پیٹھ دکھا دی۔ خیر اب کوئی کسی سے کیا کہہ سکتا ہے۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، ہم خود محنت کر کے اپنا گزارا خود کر لیں گے۔ وہ جان گئے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں۔ اگلے دن ہی کام کی تلاش کے لیے نکل پڑے، بولے مزدوری کرنا پڑی تو کر لوں گا، مگر اب تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دوں گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میرا دل خوش ہو گیا، مگر جانتی تھی کہ باہر مزدوری کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اگلے دن کی بات ہے، جب میرے شوہر اپنے کام سے گئے ہوئے تھے، دروازے پر کسی عورت نے دستک دی۔ اس وقت میری بچی بھوک سے رو رہی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ اب کون آ گیا ہے۔ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں اور لوگوں کو دوسروں کے گھر جانے کی پڑی ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نفیس کپڑے میں ملبوس عورت کھڑی تھی۔ بیٹی کیسی ہو؟ تمہاری ماں نے مجھے تمہارے لیے پیغام دے کر بھیجا ہے۔ کیا پیغام بھیجا ہے اماں جی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اماں تو کافی دور تھیں، یہ عورت میری ماں کو کیسے جانتی ہے؟ میں سوچنے لگی۔ بیٹی تمہاری ماں کہہ رہی تھی کہ اگر تمہاری بچی کو دودھ چاہیے ہو تو یہ 7 باڑے والا ہے نا، اس سے لے لینا۔ باڑے والے جاوید نے بہت پہلے ان کے پیسے دینا تھے۔ ان کو تمہارے حالات کا کیسے پتہ چلا یہ تو میں نہیں جانتی، مگر جاوید سے تم دودھ روزانہ لے لیا کرو، یہ اس کا فرض بنتا ہے، وہ کوئی احسان نہیں کر رہا۔ بوڑھی عورت کے کہنے پر میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہو گئی۔ میں نے اس عورت سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے اور اگلے دن سے جاوید باڑے والے کے پاس جانے لگی۔ اس نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کہی اور روزانہ مجھے 1.5 کلو دودھ دینے لگا۔ وہ مفت مجھے دودھ تھما دیا کرتا، جس سے میں اپنی بچی کا پیٹ بھرتی، اپنے اور اپنے میاں کے لیے چائے بھی بناتی۔
وہ اس سب سے بڑے خوش تھے کہ میری ماں نے میری پرواہ کی۔ یوں ہمارے حالات سدھرنے تک دودھ کی یہ سپلائی جاری رہی۔ میں اور میرے شوہر حالات سدھرنے کے بعد جب کسی قابل ہوئے، ہم نے اچھے کپڑے خریدے اور دوبارہ سے اپنے گھر کی حالت درست کی۔ تب ہم نے اماں کی دعوت کی کہ ہم ان کے بہت مشکور تھے۔ باتوں باتوں میں اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بول پڑیں، بیٹی میں نے تو تمہیں کسی قسم کا پیغام نہیں بھیجوایا، لگتا ہے اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ امی کی بات سن کر میرا تو ذہن جواب دے گیا۔ میرے ساتھ یہ 2 واقعات ایسے ہوئے جن کو میں آج تک بھلا نہیں سکی۔ کبھی کبھی کڑی سے کڑی ملاتی ہوں تو لگتا ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے سے جڑا تھا۔ میں نے جنات کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو انہوں نے بھی میرے بچوں کا خیال رکھا، اور یہی اس کہانی کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔